اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، یوم عاشور کے بعد جب اسیران کربلا کا زنجیروں میں جکڑا قافلہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ 1300 میل کا پیدل سفر کر کے ملک شام یزید کے دربار میں پہنچایا گیا، تو اس موقع پر سر سے پیروں میں جکڑے امام زین العابدین نے ایسا خطبہ دیا جس نے یزیدی حکومت کی بنیادیں ہلا ڈالی۔ اور وہ یزید جو امام حسین علی مقام کے متعلق غلط معلومات اور الزام تراشی کر کے انہیں شہید کرنے کے جواز بتا رہا تھا، امام زین العابدین کے خطبے نے اس کی سفاکی اور چالاکی کا پردہ فاش کر دیا۔ خطبے سے قبل جب امام زین العابدین لوگوں کو مخاطب کر کے ان سے بات کرنا چاہتے تھے تو یزید نے انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن اسی کے دربار میں موجود لوگوں کے اصرار پر یزید مجبور ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ اتنا طویل، دشوار اور کٹھن سفر کر کے آنے والا کیا بول سکے گا، لیکن امام زین العابدین نے ایسا خطبہ دیا کہ یزید اپنے ہی بڑے دربار میں ذلیل و رسوا ہو کر رہ گیا۔ آپ نے فرمایا، تم نے مخلوق کی خوشنودی اور رضا کو خدا کی خوشنودی اور رضا پر مقدم کیا اور جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ یزید نے بہت کوشش کی کہ امام کو بولنے نہ دیا جائے۔ اس نے مؤذن کو اذان کا حکم دیا۔ مؤذن نے فوراً حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اذان شروع کر دی، لیکن جیسے جیسے مؤذن اذان ادا کرتا جاتا، امام سجاد بھی کوئی نہ کوئی جملہ ارشاد فرماتے جاتے۔ سامعین، امام سجاد کا مکمل خطبہ کچھ اس طرح سے تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو، سن لو کہ خدا نے ہمیں 6 امتیازات اور 7 فضیلتوں سے نوازا ہے۔ ہمارے 6 امتیازات علم، حلم، بخشش و سخاوت، فصاحت، شجاعت اور مومنین کے دل میں ودیعت کردہ محبت سے عبارت ہیں۔ ہماری 7 فضیلتیں یہ ہیں: خدا کے برگزیدہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے ہیں، صدیق ہم سے ہیں، جعفر طیار ہم سے ہیں، شیر خدا اور شیر رسول خدا حضرت حمزہ سید الشہداء ہم سے ہیں، اس امت کے 2 سب حسن و حسین ہم سے ہیں، زہرائے بطول سلام اللہ علیہ ہم سے، اور مہدی امت ہم سے ہیں۔ لوگو، اس مختصر تعارف کے بعد جو مجھے جانتا ہو سو جانتا ہے، اور جو مجھے نہیں جانتا میں اپنے آباء و اجداد اور خاندان کو متعارف کروا کر اپنا تعارف کرواتا ہوں۔ لوگو، میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں، میں اس بزرگ کا بیٹا ہوں جس نے حجر اسود کو اپنی ابا کے پہلو میں اٹھا کر اپنے مقام پر نصب کیا، میں بہترین عالم کا بیٹا ہوں، میں اس عظیم ہستی کا بیٹا ہوں جس نے احرام باندھا اور طواف کیا اور سعی بجا لایا، میں بہترین طواف کرنے والے اور بہترین لبیک کہنے والوں کا بیٹا ہوں، میں اس بزرگ کا بیٹا ہوں جو براق پر سوار ہوئے، میں ان کا بیٹا ہوں جنہوں نے معراج کی شب مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ کی طرف سیر کی، میں اس ہستی کا بیٹا ہوں جن کو جبرائیل سدرۃ المنتہا تک لے گئے، میں ان کا بیٹا ہوں جو زیادہ قریب ہوئے، اور زیادہ قریب ہوئے تو وہ تھے 2 کمان یا اس سے بھی کم تر کے فاصلے پر، اور وہ پروردگار کے مقام قرب پر فیض ہوئے۔ میں ہوں اس والا صفات کا بیٹا جنہوں نے آسمان کے فرشتوں کے ہمراہ نماز ادا کی، میں ہوں بیٹا اس رسول کا جس کو خدائے بزرگ و برتر نے وحی بھیجی، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی المرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں اس شخصیت کا بیٹا ہوں جس نے مشرکین اور اللہ کے نافرمانوں کی ناک خاک میں رگڑ دی اور کفار و مشرکین نے کلمہ توحید کا اقرار کیا، میں اس عظیم مجاہد کا بیٹا ہوں جنہوں نے رسول اللہ کے سامنے اور آپ کے رقاب میں 2 تلواریں اور 2 نیزوں سے جہاد کیا، اور 2 بار ہجرت کی اور 2 بار رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی، بدر و حنین میں کفار کے خلاف شجاعانہ جہاد کیا اور لمحہ بر کفر ابھرنے نہیں دیا، میں اس پیشوا کا بیٹا ہوں جو مومنین میں سب سے زیادہ نیک اور صالح ہیں، انبیاء کے وارث، ملحدین کا کلا کما کرنے والے، مومنوں کے امیر، مجاہدوں کے روشن چراغ، عبادت کرنے والوں کی زینت، خوف خدا سے گریہ و بکاہ کرنے والوں کے تاج، اور سب سے زیادہ صبر و استقامت کرنے والے، اور آل یاسین میں سب سے زیادہ قیام و عبادت کرنے والے ہیں۔ میرے دادا وہ ہیں جن کو جبرائیل کی تائید و حمایت اور میکائیل کی مدد و نصرت حاصل ہے۔ میں مسلمانوں کی ناموس کے محافظ و پاسدار کا بیٹا ہوں، وہ ہے جو مارقین، ناقصین اور قاصدین کو ہلاک کرنے والے ہیں، جنہوں نے اپنے ناسبی دشمنوں کے خلاف جہاد کیا۔ میں تمام قریشیوں کے سب سے افضل و برتر اور قابل فخر شخصیت کا بیٹا ہوں۔ میں اولین مومن کا بیٹا ہوں جنہوں نے خدا اور رسول کی دعوت پر لبیک کہا، اور صادقین میں سب سے اول متجاوزین اور جارحین کو توڑ کرنے والے اور مشرکین کو نیست و نابود کرنے والے تھے۔
میں اس شخصیت کا بیٹا ہوں جو منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ کے پھینکے ہوئے تیر کی مانند عبادت گزاروں کی زبان حکمت، دین خدا کے حامی اور یار و یاور، اللہ کے ولی امر، حکمت وہ جواں مرد، سخی اور حسین چہرے کے مالک، تمام نیکیوں اور اچھائیوں کے جامعہ، سید و سرور، پاک و طاہر، بزرگوار، اللہ کی مشیت پر بہت زیادہ راضی، دشواریوں میں پیش قدم، اعلیٰ ہمت اور ارادہ کر کے ہدف کو ہر صورت حاصل کرنے والے، ہمیشہ روزہ رکھنے والے، ہر آلودگی سے پاک، بہت زیادہ نماز گزار، بہت زیادہ قیام کرنے والے تھے۔ انہوں نے دشمنان اسلام کی کمر توڑ دی اور کفر کی جماعتوں کا شرازہ بکھیر دیا۔ سب سے زیادہ صاحب جرأت، سب سے زیادہ صاحب قوت و شجاعت کے مالک، جب جنگ کے دوران نیزے آپس میں ٹکراتے اور جب فریقین کی اگلی صفیں قریب ہو جاتی تو وہ دشمن کفار کو چکی کی مانند پیس دیتے اور آندھی کی مانند منتشر کر دیتے۔ وہ حجاز کے شیر اور عراق کے سید و آقا ہیں جو مکی اور مدنی، بدری اور احدی و شجر اور مہاجرین ہیں جو تمام میدانوں میں حاضر رہے اور سید العرب ہیں، میدان جنگ کے شیر دلاور اور دو مشاعروں کے وارث اور امت کے دو سبتین، حسن و حسین کے والد، ہاں میرے دادا حضرت علی المرتضیٰ ابن ابی طالب ہیں۔ امام نے مزید فرمایا، میں فاطمۃ الزہرا کا بیٹا ہوں، میں عالمین کی تمام خواتین کی سیدہ کا بیٹا ہوں۔ پس امام زین العابدین نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے اس قدر انا فرمایا کہ حاضرین داڑے مار مار کر فریادیں کرتے ہوئے رونے لگے، اور یزید شدید خوف کا شکار ہونے لگا کہ کہیں لوگ اس کے خلاف بغاوت نہ کر دیں۔ پس اس نے مؤذن کو حکم دیا وہ اذان دے، اور اذان کا سہارا لے کر اس نے امام کا کلام قطع کر دیا۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر۔ امام نے فرمایا بے شک خدا سب سے بڑا ہے اور کوئی بھی چیز اس سے بڑی نہیں ہے۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ امام نے فرمایا میرے بال، میری جلد، میرا خون، میرا گوشت سب اللہ کی وحدانیت پر گواہی دیتے ہیں۔ مؤذن نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ امام زین العابدین نے سر سے امامہ اتارا اور مؤذن سے کہا اے مؤذن، تمہیں اسی محمد کا واسطہ یہی رک جاؤ تاکہ میں اپنی بات ثابت کر سکوں۔ اور پھر منبر کے اوپر سے یزید بن معاویہ سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے یزید، کیا محمد میرے نانا ہیں یا تمہارے؟ اگر کہو کہ تمہارے نانا ہیں تو جھوٹ بولو گے اور کافر ہو جاؤ گے، اور اگر مانتے ہو کہ محمد میرے نانا ہیں تو بتاؤ کہ تم نے ان کی عطرت و خاندان کو قتل کیوں کیا، اور تم نے میرے والد کو قتل کیوں کیا اور ان کے بعد میرے خاندان کو اسیر کیوں کیا۔ معزز سامعین، یہ تھا وہ ایمان افروز خطبہ جو امام زین العابدین نے یزید کے دربار میں دیا، جس کو سن کر ہر مسلمان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ سامعین، واقعہ کربلا تاریخ کا ایک ایسا المناک واقعہ ہے جس کو سن کر دل کانپ اٹھتا ہے۔ صدیاں گزر گئی لیکن اس واقعے اور اس سے منسوب جگہوں کا جب ذکر ہوتا ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ واقعہ کربلا کی ہر ایک عظیم ہستی کا عظیم کردار ہمارے لیے اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ، بلکہ یوں کہیں ایک بہترین درسگاہ ہے۔ ان کی قربانیاں، ان کی عظمت اور ان کی شان دیکھ کر بے اختیار زبان سے جاری ہو جاتا ہے کہ کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، مصطفیٰ کے ماہ پاروں کو سلام، نوجوانوں اور گلزاروں کو سلام۔ والسلام۔